اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ وَأَمَّا دَلَالَتُهَا عَلَىٰ أَنَّ الشَّرْطَ مُنْحَصِرٌ فَبِالْإِطْلَاقِ۔ گفتگو کا گزشتہ خلاصہ یہی ہے کہ مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ مفہوم جملہ شرطیہ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں پہلے مرحلے پہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تین چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی دلالت موجود ہے۔ اس میں سے پہلی جو دو چیزوں کے اوپر دلالت ہے وہ وضع کی وجہ سے ہے، اور وضع کے اوپر ان کے نزدیک دلیل کیا ہے؟ تبادر ہے۔ اور جو تیسری چیز کے اوپر دلالت ہے وہ اطلاق کی وجہ سے ہے، یعنی وضع کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور وہ تیسری چیز کیا تھی کہ یہ جو شرط ہے یہ شرط یہی شرط منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے۔ یا آپ لفظ بدلیں اور یوں کہیں کہ یہی جو سبب ہے یہی سبب منحصر ہے اور کوئی سبب نہیں ہے۔ تو یہ چیز کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ وضع سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جو جملہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں وہ سبب منحصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر منحصر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک سبب ہو، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، سب کے لیے کیا جملہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کان زید عالما فاکرمہ، یہاں پہ ایک تھا اگر زید عالم ہو، یہاں پہ آپ دو تین اکٹھے بھی لا سکتے ہیں کہ ان کان زید عالما وان کان زید عالما ویجیء عندک فاکرمہ، تو یہاں پہ دو چیزیں لگا دیں کہ اگر وہ عالم ہو اور آپ کے پاس بھی ہے تو اس کا احترام کرنا ہے۔ تو مطلب کیا کہ شرط دو دو تین تین ہو سکتی ہیں، اس کے انحصار کی کوئی جملے کی وضع کے اعتبار سے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی بندے نے ایک شرط کو استعمال کیا ہے اس کے ساتھ دوسری شرط کو استعمال نہیں کیا تو آپ پھر اس کو وضع سے ثابت نہیں کریں گے کہ چونکہ اس نے ایک کو استعمال کیا تو جملہ شرطیہ وضع ہوا ہے ایک شرط کے لیے تو ہم ایک ہی سمجھیں گے، ایک یہاں سے ثابت آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو آپ ثابت کریں گے اطلاق سے۔ اطلاق کا کیا مطلب ہے کہ وہ مقام بیان میں ہے، وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا شرعی حکم کو اور آپ کو آرڈر دینا چاہ رہا تھا، تو لہٰذا وہ اس کی جتنی شرائط ہیں ساری بیان کرے گا۔ تو اگر ایک شرط کے علاوہ باقی کوئی اور شرط ہوتی تو وہ اسے کیا بیان کرتا؟ ٹھیک ہے، بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک شارٹ کٹ تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے کہ مقدمات حکمت کا یہ تقاضا ہے اور حکیم کی گفتگو کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بات پوری کرے، آدھی بات کیا نہ کرے، خصوصاً جب بات کرنا چاہ رہے تو پوری بات کرے گا۔ تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ جو اس نے بات کر دی ہے بس یہی پوری بات ہے، اور اگر کوئی چیزیں ہوتی تو اس کو کیا بیان کرتا۔ لوکانہ لبانہ، یعنی اگر کوئی اور چیز مراد ہوتی، جسے کیا کہتے ہیں لوکانہ لبانہ، تو وہ کیا ہو جاتی؟ واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ گزشتہ ہم نے درس میں بیان کیا تھا کہ جو اطلاق ہے وہ دو طرح سے یہاں پہ ثابت ہوگا، اطلاق واوی اور اطلاق اوی ہوگا۔ واوی میں کیا ہے کہ اگر یہ شرط کیا ہو جز ہو اور اس کے ساتھ مل کے کوئی اور چیز شرط بنتی ہو تو پھر وہاں پہ واو لگا کے کیا اشارے کو کیا بیان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ شرط مستقل مراد نہ ہو، غیر مستقل ہو، کسی کے ساتھ مل کے بنتی ہو تو پھر واو لگا کے بیان کرتا، تو چونکہ واو لگا کے کسی اور شرط کو بیان نہیں کیا تو یہ دلیل ہے کہ یہ شرط کیا ہے؟ مستقل ہے۔ تو اطلاق کس کے اوپر دلالت کرے گا کہ یہاں پہ شرط مستقل ہے۔ اور اوی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر شارع کی مراد جو ہے وہ اس شرط کے بدیل اس کی جگہ پہ کوئی اور شرط بھی ہوتی کہ جس کے لیے یہ حکم آتا تو وہ کیا کرتا جی؟ او لگا کے کیا بیان کرتا۔ اور دونوں کی ہم نے مثالیں بھی ذکر کی تھیں کہ اگر اس کی یہ مراد ہے کہ زید عالم بھی ہو اور آپ کے ساتھ عیب بھی اور آپ کے پاس عیب بھی تو اس کا احترام کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو زید کا آپ کے پاس آنا ہے یہ مستقل حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا آپ کے پاس آنا اور اس کا عالم ہونا یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ شرط بنیں گے۔ تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ لہٰذا یہاں پہ کوئی بندہ کہے کہ زید کا آنا جو ہے وہ مستقل شرط ہے، فقط اکیلی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے، شارع نے بیان کر دی ہے۔ اگر شارع اس کو بیان نہ کرتا، کس کو؟ اس کے عالم کو بیان نہ کرتا، فقط اتنا کہتا کہ اذا جاءک زید فاکرمہ، تو پھر آپ کیا کہتے کہ یہ فقط کیا ایک ہی شرط تھی اور نہیں تھی۔
یہ اس میں کیا ہوگی؟ یہ مستقل ہوگی، واو کی بات ہم کر رہے ہیں، مستقل ہوگی۔ منحصر کی بات آپ کیا کریں گے کہ اگر زید کے احترام کی دو وجہوں میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان جاءک زید فاکرمہ، اور دوسری کیا ہے کہ او ان کانا ان سارا عالما، وہ اگر عالم ہو جائے تو فاکرمہ، تو اس کا کیا ہے؟ احترام کرو۔ تو اب آپ کہیں گے کہ بھی او کے ذریعے سے بیان کرنا چاہیے تھا، تو جب او کے ذریعے سے بیان نہیں کیا، فقط اتنا کہا ہے کہ ان جاءک زید فاکرمہ، تو لہٰذا اگر وہ عالم ہو جائے اور نہ بھی ہے تو آپ کہیں گے احترام نہیں کریں گے، کیونکہ مولا مقام بیان میں ہے اور اطلاق اوی موجود ہے۔ اطلاق اوی کیا مطلب کہ واو کے ساتھ جو قید ہوتی ہے اس کو او کے ساتھ، او کے ساتھ جو قید ہوتی ہے اس کو بیان اشارے نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کسی شرط کے منحصر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مستقل ہونا بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ مستقل کے ساتھ ساتھ منحصر ہونا بھی کیا ہے؟ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، عبارت میں آ جائیں کہ یہ چیز پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، دوبارہ پھر بیان کر دی، تو اگر ذہن میں نہیں ہے تو پہلے والے کو کیا سن لیں تھوڑا سا۔ اما دلالتها، یعنی دلالت جملۃ شرطیت علی ان شرط منحصر یعنی لا بدیل له، فبالاطلاق، یعنی یہ جو دلالت ہے یہ اطلاق کے سبب سے ہے۔ اطلاق کیا مطلب کہ لیس من الوضع، وضع کے سبب سے نہیں ہے، تو وضع کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ کو آپ ایک شرط میں استعمال کریں، دو میں یا تین میں، کتنے میں استعمال کریں۔ اطلاق کے ذریعے سے، اطلاق کا کیا مطلب ہے کہ لأنه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بدیل لذلك الشرط، کہ لو كان هناك شرط آخر، کہ اگر یہاں پہ ایک اور شرط ہوتی جو کہ اس جزا کا کیا ہے؟ بدیل واقعہ ہوتی۔ کس شرط کا؟ بدیل لذلك الشرط، جو ابھی شرط ذکر ہے اس کا اگر بدیل واقعہ ہوتی، یہ بدیل کی بات کس میں کر رہے ہیں؟ منحصر میں کر رہے ہیں نا، یعنی یہ منحصر نہ ہوتی بلکہ غیر منحصر ہوتی۔ وقضا دوسری بات کس کی کر رہے ہیں؟ استقلال کی کر رہے ہیں۔ وقضا لو کان معه شیء آخر، مع کا کیا مطلب ہے کہ اس کی استقلالیت ختم ہو جائے گی نا، دوسری چیز کے ساتھ جڑ جائے گی، کہ اگر کوئی اور چیز اس کے ساتھ ہوتی، اس کا بدیل نہیں، اس کے ساتھ کیا کوئی اور چیز ہوتی، کہ یکونان معا شرطن، کہ یہ دونوں مل کے، یعنی شیء آخر اور یہ جو شرط ہے دونوں مل کے کیا بنتے؟ شرطن الحکم، حکم کے لیے شرط ہوتے، تو لاحتاج ذالک الی بیان زائد، تو یہ جو بات ہے یہ محتاج ہوتی کہ وہ زائد کیا ہے بیان دے، اضافی کیا ہے بیان دے، اضافی بیان دے، یعنی واو لگائے او لگا کے بیان کرے اور چیزیں۔ تو اس نے اگر وہ مقام بیان میں ہے اور آرڈر دینا چاہتا ہے، حکم دینا چاہتا ہے، تو اگر وہ اس کی مراد یہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شرط ہے یا اس کے بدیل بھی کوئی اور شرط ہے، تو پھر وہ بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اما بالعطف باو، یا تو وہ او کے ساتھ بیان کرے، فی صورت الاولی، پہلی صورت میں، پہلی صورت کیا ہے کہ اگر اس شرط کی کوئی اور بدیل ہے، اول عطف، اما بالعطف باو اول عطف بالواو فی صورت ثانیہ، یا واو کے ساتھ عطف لگا کے بیان کرے دوسری صورت میں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ کذا لو کان معه شیء آخر، کہ اگر اس شرط کے ساتھ کیا کوئی اور چیز ہوتی تو پھر واو لگا کے بیان کرتا، یعنی اسے اضافی جملہ کہنا پڑتا، یا واو کے ساتھ لگا کے یا او کے ساتھ لگا کے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ یہ بات نہیں کر رہا اور فقط وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ان جاءک زید فاکرمہ، نہ واو کے ساتھ کوئی اور شرط بیان کر رہا ہے نہ ہی او کے ساتھ، تو یہ بیان نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے شرط لگائی اور شرط کے اوپر کیا جزا کو مترتب کر دیا۔ تو اس کا ظہور کس بات میں؟ اس کا ظہور اسی بات میں ہے کہ کوئی اور شرط اس کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی بدیل بھی نہیں ہے، اور یہ ظہور حجت ہے، ہم اسی کو لے لیں گے۔ لأن ترتب علی شرط ظاہر، کیونکہ یہاں پہ جو شرط کے اوپر ترتب ہونا ہے وہ ظاہر ہے۔ کس بات میں ظاہر ہے؟ کہ لأن ترتب علی شرط ظاہر فی، اس بات میں ظہور رکھتا ہے کہ فی انہ بعنوانہ الخاص، فی انہ یعنی وہ جو شرط ہے بعنوان الخاص، اپنے خاص عنوان کے ساتھ کیا ہے؟ مستقل ہے، اور اپنے خاص عنوان کے ساتھ مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ هو الشرط المعلق علیہ الجزاء، کہ وہی شرط اپنے خاص عنوان کے ساتھ مستقل حالت میں، یہ وہی شرط ہے کہ جس کے اوپر جزا کیا ہو چکی ہے؟ معلق ہو چکی ہے۔ فائدہ اطلق، جب مطلق رکھا گیا تعلیق و جزا علی شرط، یعنی جزا کی تعلیق کو شرط کے اوپر مطلق رکھا گیا، کوئی اور قید نہیں لگائی گئی، بس جزا کو شرط کے اوپر معلق کر دیا، شرط کے ساتھ کسی اور چیز کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ فإنه یستکشف منہ، تو اس سے کس بات سے ہم کشف کریں گے کہ ان شرط مستقل، کہ یہاں پہ شرط کیا ہے؟ مستقل ہے۔
لا قید آخر معہ، اس کے ساتھ کوئی اور قید بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کشف ہو جائے گا کہ وَأَنَّهُ مُنَاصِرٌ، کہ وہی شرط منحصر ہو چکی ہے، اس کا کوئی بدیل اور ولا عدل لہ، اور اس کے کوئی کیا ہے ہم پلہ کوئی اور شرط نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر اس کا کوئی بدیل ہوتا یا اس کے ساتھ کوئی اور قید ہوتی تو لواجب علی الحکیم، تو گفتگو کرنے والا حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو وہ پوری بات کرے نا، آدھی بات کیوں کر رہا ہے؟ جب چاہتا ہے کہ وہ ساری بات بیان کرے تو پھر ساری بات کرے۔ تو پھر اگر اس کی مراد یہ ہوتی کہ اس شرط کا کوئی بدیل بھی ہے یا اس شرط کے ساتھ کوئی اور چیز شرط ہے تو لواجب علی الحکیم بیان ہو، تو واجب تھا کہ حکیم اس کو بیان کرے۔ وَهُوَ حسب الفرض، اور فرض یہ ہے کہ ہوا فی مقام البیان، وہ بیان بھی کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، بیان کرنا چاہ رہے یعنی فی مقام بیان صدور الامر، وہ اس بیان میں ہے کہ امر کو صادر کرے، ٹھیک ہے، امر اور احکام کو صادر کرنے کے مقام میں ہے اور پورے کے پورے امر صادر ہی نہیں کر رہا، تو یہ کیسی حکمت ہوئی بھائی؟ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو مثال کے طور پہ یاد ہونی چاہیے کہ جو ہم نے جزء اول میں بیان کی تھی کہ صیغہ امر جو ہے، صیغہ افعل جو ہے جو فعل امر کو بیان کرتا ہے، اس کا کیا ہم کہتے تھے کہ اس کا ظہور جو ہے وہ وجوب میں ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں ایک نظر یہ ہے اس میں کہ صیغہ افعل کا مطلب کیا ہے جی؟ واجب ہے، طلب ہے، کون سی طلب ہے؟ وجوبی ہے۔ اب یہ جو طلب وجوبی ہے کیا یہ واجب کفائی ہے یا جو ہے واجب عینی ہے؟ واجب کفائی مطلب کہ اگر کوئی اس کو انجام دے دے تو آپ سے یہ واجب اٹھ جائے گا، تو واجب عینی کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ واجب کفائی آتا ہے۔ یا جو ہے یہ واجب کیا ہے جی؟ تعیینی ہے یا تخییری ہے؟ تعیینی یعنی بس ایک ہی آپشن ہے اس کو کرنا ہے، کوئی اور اس کا آپشن نہیں ہے کہ جس کو کر کے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جب شارع جو ہے وہ فقط فعل امر کو استعمال کرے اور ساتھ یہ بیان نہ کرے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یا ساتھ یہ بیان نہ کرے کہ اگر کوئی اور کر دے تو پھر آپ سے یہ معاف ہو جائے گا، تو اس کا اضافی بیان نہ کرنا، بیان زائد نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صیغہ امر کس میں ظہور رکھتا ہے؟ تعیینی میں اور عینی میں، نہ کہ کفائی میں اور تخییری میں۔ تو وہاں پر بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ اگر مولا اس بات کو چاہتا تو بیان کرتا، لوکانہ لبانا، اگر یہ چیز ہوتی تو ظاہر ہو جاتی اس کے جملوں سے، کیونکہ وہ مقام بیان میں ہے اور بیان زائد کی ضرورت ہے یہاں پر، فقط جو ہے وہ صیغہ امر استعمال کرنے سے کفائی ثابت نہیں ہوتا، صیغہ امر کرنے سے زیادہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ واجب عینی ثابت ہوتا ہے، یا کیا ہے؟ واجب تعیینی ثابت ہوتا ہے۔ وہذا نظیر، یہ اسی کی مثال ہے کہ ظہور صیغت افعل کے افعل کا جو صیغہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ واضح کے ساتھ نہیں بلکہ اطلاق ہے، اپنے اطلاق کے سبب سے ظہور رکھتا ہے، کس میں؟ وجوب عینی میں اور تعیینی میں۔ اچھا، تو یہاں پہ مصنف کی جو ہے وہ ایک دلیل مکمل ہوئی کس بات کے اوپر کہ شرط جو ہے وہ منحصر ہے، ساتھ مصنف ایک اور دلیل بھی کیا ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو تیسرا امر تھا، پہلا جو ہے وہ لزوم تھا، دوسرا ترتب تھا، تیسرا کیا تھا؟ شرط کا منحصر ہونا۔ شرط کے منحصر ہونے کو ثابت مصنف نے ایک تو اطلاق سے کیا، اور اطلاق کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دلیل بھی دی اور اس سے بھی ثابت کیا کہ یہ کیا ہے جی؟ منحصر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دوسری دلیل اس کی بنتی ہے یا کس کی بنتی ہے؟ وَإِلَٰهُنَا تَمَّ لَنَا، یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی کہ ما اردنا ان نذهب علیہ، کہ جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اس بات کی طرف جائیں، کس بات کی طرف؟ کہ من ظہور الجملۃ الشرطیہ، کہ جملہ شرطیہ کا ظہور ہے، کہاں پہ ظہور ہے؟ فی الامور التی، ان امور میں کہ التی بہا، کہ جس امور کے ساتھ تکون ظاہرۃ فی المفہوم میں، جملہ شرطیہ ظہور پیدا کر لے گا کس میں؟ مفہوم میں، یعنی پہلے مرحلے میں ان امور میں ظہور پیدا کرے گا، یہ تو تین امور میں ظہور پیدا ہوگا، اور جب ان تین امور کے اوپر ظہور اور دلالت مکمل ہوگی تو اسی کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جملہ شرطیہ اب مفہوم میں کیا ہے؟ ظہور رکھتا ہے۔ وعلیٰ کل حال، بہرحال جو بھی صورتحال ہو، ان ظہور الجملۃ شرطیہ فی المفہوم، جملہ شرطیہ کا مفہوم میں جو ظہور ہے، مما، یہ ایسی چیز ہے کہ لا ینبغی ان یتطرق الیہ شک، کہ اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ الہنا تم کہہ دیا تو مصنف جو ہے اپنی ایک ہی دلیل دے کر بات کو مکمل کر چکے، یعنی جو تیسرا امر ہے انحصار والا اس کے اوپر ایک دلیل دی ہے، زیادہ نہیں دی، یہ ظاہر عبارت کیا ہے؟ یہی ہے۔
تو لہٰذا جو پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ اس بات کے اوپر 2 دلیلیں دی ہیں، تو وہ کہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ پہرے میں کیا چیزیں لکھتے ہیں، ایک ہی صفحے پہ لکھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہاں پہ واضح طور پہ لکھا کہ گفتگو مکمل ہو چکی، تمام ہو چکی۔ تو ابھی یہ جو دلیل دینے جا رہے ہیں، شاہد جو پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ شاہد اور دلیل جو ہے وہ ایک مستقل دلیل ہے۔ کس بات کے اوپر مستقل دلیل ہے؟ کہ جملہ شرطیہ کا ظہور کس میں ہے؟ مفہوم میں ہے۔ اور یہ جو ابھی دلیل دینے جا رہے ہیں، اس میں وہ 3 امور کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مستقل دلیل ہے۔ اس میں آپ یہ کہیں کہ بھی ہمیں ترتب ثابت کرنا پڑے گا، لزوم ثابت کرنا پڑے گا، انحصار، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایک الگ سے کیا دلیل ہے۔ اور مصنف نے اسے دلیل کا نام بھی نہیں دیا، اسے شاہد کا جو ہے وہ نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد اور تائید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اصل میں یہ دلیل نہیں ہے، اصل دلیل وہی ہے کہ جو پہلے دی ہے، بس یہ ایک قسم کی کیا ہے، تائید ہے ہمارے پاس، دلیل کی تائید کے لیے ایک روایت کیا پیش کر دی، ٹھیک ہے۔ تو جملہ شرطیہ مفہوم میں ظہور رکھتا ہے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ظہور کب نہیں رکھتا؟ الا ما قرینۃ صارفۃ، اگر آپ کے پاس قرینہ آ گیا ہے جو جملہ شرطیہ کو اپنے مفہوم سے پھیر رہا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ یہاں پہ مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرینہ ایسا لگا ہوا ہے کہ آپ کو واضح پتہ ہے کہ یہاں پہ ظہور نہیں ہے، اس کی ہم نے ایک مثال دی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں مفہوم بنتی نہیں ہے، وہی ان کان زید ناطقا فالحمار ناہقا، کہ اگر زید بول رہا ہوگا تو گدھا بھی کیا بول رہا ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، ظہور ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ لزوم ہی کیا نہیں ہے، تو یہ قرینہ واضح طور پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، 2 چیزوں کا اپنے ظہور نہیں۔ اچھا، او تکون واردۃ لبیان الموضوع، یا جو ہے وہ جو جملہ شرطیہ وارد ہوا ہو موضوع کو بیان کرنے کے لیے، یعنی جو شرط اس کے اندر آئی ہے وہ موضوع کو بیان کر رہی ہو، جیسے وہ بیان کیا تھا ان رزقت ولدا فاختنہ، یا ان امر ابوک فاطعہ، اگر تمہارا والد تمہیں حکم دے تو اس کی اطاعت کرو، تو آپ کہیں گے اطاعت ہوتی تب ہے جب حکم آتے ہیں، تو یہ جو شرط ہے اس نے موضوع کو بیان کیا ہے، موضوع اطاعت کو۔ اچھا جی، یہ بات پیچھے ہو چکی تھی، بیان ہو چکی تھی کہ موضوع کے بیان کرنے کے کیا مطلب ہے۔ وہاں پہ ہمیں کہا تھا کہ قضیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، القضیۃ الموثوقہ لبیان الموضوع اور القضیۃ الموثوقہ لبیان الحکم۔ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ، ہماری اسی بات کے لیے شاہد ہے، ٹھیک ہے، دلیل نہیں، ایک شاہد کے طور پیش کیا، کیونکہ ممکن ہے کہ روایت میں کوئی اشکال کرے سند کے اعتبار سے یا دلالت کے اعتبار سے، اور یہ کہ تو معصوم نے اپنا خاص طور پہ کیا ہے حکم صادر کر دیا ہے، تو آپ اس سے کلی قانون نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ وہ استدلال کیسے ہے جی؟ وہ ہم کہتے ہیں کہ جی استدلال و امامنا الصادق علیہ السلام بالمفہوم فی روایت ابی بصیر، کہ ابو بصیر کی ایک روایت ہے، اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جب حکم شرعی بیان کیا ہے نا، تو حکم شرعی بیان ایک تو جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا کیا کردار ہے، ولایت تشریع کا کردار ہے۔ کوئی بھی آ کے حکم پوچھے تو امام جو ہے وہ مجتہد کی طرح نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کی آیات یا روایات جو پہلے سے موجود ہیں ان کے اندر تحقیق کرے اور وہاں سے کیا استدلال کرے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ امام بتا سکتے ہیں بھی تمہارے لیے یہ حکم ہے، ہم اطاعت کریں گے۔ دوسرا طریقہ جو اپناتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ یا اللہ کے رسول کی احادیث یا امیر المومنین علیہ السلام کی جو احادیث کے ساتھ کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اور وہ استدلال کر کے باقاعدہ کیا ہے وہاں سے حکم نکالتے ہیں، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اجتہاد کرنا کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ معصومین ہیں تو ان کے اجتہاد میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو وہ جو استدلال کریں گے قرآن مجید کی آیت سے یا اللہ کے رسول کی حدیث سے یا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث سے، وہ درست ہوگا۔ اب یہاں پہ صورتحال یہی ہے کہ ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام نے وہاں پہ دستی استدلال کیا، اسے حکم نہیں بیان کیا، حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسے استدلال بھی بتایا کہ میں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں، اور وہاں پہ استدلال کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ، اور وہ استدلال اسی بنیاد پہ کیا کہ وہاں پہ جملہ شرطیہ مولا نے بولا تھا، تو امام صادق علیہ السلام نے اس جملہ شرطیہ کا مفہوم نکالا، اور مفہوم نکال کے کیا دے دیا، اس کو فتویٰ دے دیا، اس کو کیا حکم شرعی بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گا صورتحال کہ ابو بصیر کہتا ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الشاۃ تذبح، کہ میں نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ ایک جو ہے وہ بھیڑ ہے، بکری ہے، اسے ذبح کیا گیا، لیکن ہوا کیا کہ فلا تتحرک، اس نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ یحراق منہا دم کثیر عبیت، اور اس سے کیا ہے بہت زیادہ جو خون ہے وہ کیا بہہ گیا،
عبید کا معنی لغت میں دیکھیے گا کیا معنی آتا ہے؟ گاڑھا خون، کیونکہ اس کا جتنا گاڑھا خون ہے وہ بھی کیا بہہ گیا. یعنی وہ جو ایک شرط ہے نا فقہ میں کہ حیوان کو ذبح کریں اور خون اس کا نکلے باہر، یہ والی شرط پوری تھی، لیکن ہوا کیا کہ اس نے کچھ حرکت ہی نہیں کی، دم وغیرہ نہیں لائی، ٹانگ نہیں لائی. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس جانور کو، اس بکری کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اب فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرمایا کہ لا تاکل، نہ کھاؤ. یہ تو امام کا حکم دے دیا. آگے امام نے کیا ہے اپنے اس حکم کے لیے کیا استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے، استدلال کیسے کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ لا تاکل، یہ میں فتویٰ کیوں دے رہا ہوں نہ کھانے کا؟ یہ اس وجہ سے کہ ان علی علیہ السلام کان یقول، کہ امام علی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ کہ اذا رکضت الرجل، اذا رکضت یعنی وہ جو جانور ہے، شات ہے، اذا رکضت الرجل، جب وہ اپنی ٹانگ کو ہلائے، او طرفت العین، بلکہ ہم اس کو فائل ہی بنا لیتے ہیں، اذا رکضت الرجل او طرفت العین، کہ جب کیا ہے ٹانگ ہلے، بل ہلے شاید اس کا برکت الرجل ہونا چاہیے، ہلانے کے معنی ہونا چاہیے، او طرفت العین. اچھا یہاں پہ آپ پھر غلط لگے ہوئے ہیں، کہ یعنی یہ متعدی والا جو ترجمہ ہے وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے، کہ جب جو ہے وہ شات جو ہے وہ ٹانگ کو ہلائے اور کیا ہے جی آنکھ کو حرکت دے، فقل، تو تم کیا کھا لو. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ جملہ شرطیہ ہے، اذا رکضت الرجل او طرفت العین فقل. یہاں سے کیسے استدلال کیا کہ اس نے تو ٹانگ ہلائی نہیں تھی نا شات نے. روایت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹانگ ہلانے کے لکھا ہوا ہے. تو اس روایت کا معنی منطوقی کیا بنتا ہے؟ معنی منطوقی یہی بنتا ہے کہ ٹانگ اگر ہلائے گی تو کھانا اس کا حلال ہے. لیکن معنی مفہومی کیا بنتا ہے کہ اذا لم ترکض الرجل، کہ جب ٹانگ نہیں ہلائے گی یا آنکھ جو ہے وہ نہیں جھپکائے گی تو پھر فلا تاکل. تو یہ روایت میں فقل کا حکم ہے. لا تاکل کہاں سے نکلے گا؟ جب مفہوم شرط کو آپ مانیں گے. تو چھٹے امام نے جو ہے وہ مفہوم شرط سے استدلال کر کے یہ جو ہے وہ واضح کر دیا کہ مفہوم شرط بنتا ہے اس جملے کا. ٹھیک ہے. فإن استدلال الامام علیہ السلام بقول علی علیہ السلام لا یکون، امام کا جو استدلال ہے امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا الا اذا کان لہ مفہوم، الا اذا کان لہ یعنی لقول علی، مگر یہ کہ جب امام علی علیہ السلام کے قول کا کیا ہو؟ مفہوم ہو. اور وہ مفہوم کیا بنتا ہے؟ وہ یہ مفہوم بنتا ہے کہ اذا لم ترکض الرجل او لم تطرف العین فلا تاکل، کہ جب ٹانگ کو نہ ہلائے یا آنکھ کو نہ جھپکائے تو پھر کیا تم نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ حدیث کے اندر دیکھیں تو شرط منحصر نہیں ہے، یہاں پہ او ہے نا، یہاں پہ او آ گیا نا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ انحصار نہیں ہوا اس میں، بلکہ غیر کیا انحصار ہے، انحصار کی کیا بات نہیں ہے یہاں پہ. تو چونکہ انحصار کی بات نہیں ہے تو لہٰذا اسی وجہ سے مصنف نے کیا ہے اس کو شاہد کے طور پہ پیش کیا ہے. یعنی یہ ایک شرط کے اندر انحصار نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا دو شرطیں ذکر ہوئی ہیں اور دونوں کیا ایک دوسرے کا بدیل ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک میں انحصار نہیں ہے، دو میں کیا انحصار ہے. ٹھیک ہے. تو دو میں انحصار تو ہے کم از کم، یوں آپ کہہ دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ایک اور بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی مراد کو پہلے سے جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ بہتر جانتے ہیں تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ استدلال سے سمجھا ہے اور ممکن ہے کہ مولا کی یہ مراد نہ ہو. تو لہٰذا ان کے پاس ایک قرینہ موجود ہے، ہم یہ کہیں گے قرینہ موجود ہے کہ امام کو چونکہ اصل حقیقت کا علم ہوتا ہے، لوح محفوظ کا علم ہوتا ہے، تو اب وہ استدلال کی دنیا میں کیا نہیں ہوتے. ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ استدلال ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ شاہد کہنے کی اس طرح کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا یہاں تک یہ گفتگو مکمل ہوئی. اب ہم چلتے ہیں جو ہے وہ سوالات کی طرف.